امریکہ کانگریس کے وفد کی فیلڈ مارشل سید اعظم منیر سے GHQ میں ملاقات۔ راولپنڈی امریکی ایوان نے نمائندگان کے ارکان ریان کیتھ زنکے اور مائیکل جیمز نے جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید اعظم منیر سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی تعاون، اقتصادی تعاون اور خوشحالی کے فروغ کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے اس موقع پر پاکستان کی وسیع اقتصادی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار علاقائی استحکام کی بنیاد مضبوط اقتصادی ترقی، تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط پر استوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کاروبار دوست ماحول کی تشکیل اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے جامع ساختی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ ISPR کے مطابق امریکی وفد نے علاقائی استحکام اور اقتصادی مضبوطی میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ ملاقات میں دو طرفہ اقتصادی روابط، نجی شعبے کے درمیان شراکت داری اور باہمی تجارت کے فروغ کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ غزہ پر تشویش کے باوجود جرمنی کی اسرائیل کو اسلحہ برآمد میں اضافہ۔ برلن عرب میڈیا کے مطابق غزہ کی صورتحال پر تشویش کے باوجود جرمنی نے اسرائیل کو اسلحہ برآمد میں اضافہ کر دیا۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جرمنی نے اسرائیل کو 80 کروڑ یورو مالیت کے اسلحہ برآمدی لائسنس جاری کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2026 کے ابتدائی 5 ماہ میں اسرائیل کو جرمن اسلحہ برآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ 20 ماہ کے مجموعی حجم سے بھی زیادہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ جنگ کے تناظر میں جرمنی میں اسرائیل کو اسلحہ فراہمی کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، تاہم اس کے باوجود برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے 5 خفیہ ہتھیار جنہوں نے سپر پاور امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے۔ اس ٹیکنالوجی کی خاص بات یہ ہے کہ دشمن کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسے ٹریک کیا جا رہا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری کشیدگی میں جہاں امریکہ اپنی جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی، جنگی تیار اور دفاعی نظام پر انحصار کرتا ہے، وہیں ایران نے بھی ایسے ہتھیار میدان میں اتارے ہیں جنہوں نے امریکی دفاعی ماہرین کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ایران کے میزائل اور دفاعی صلاحیت کو طویل عرصے سے نظر انداز کیا جاتا رہا، تاہم حالیہ برسوں میں تہران نے اپنے مقامی دفاعی پروگرام کے ذریعے ایسے نظام تیار کیے ہیں جن کا مقصد دشمن کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایران نے انہی ہتھیاروں کے ذریعے اپنے سے کئی گنا بڑی اور جدید عسکری طاقت رکھنے والے سپر پاور امریکہ کو جنگ کے دوران ناقابل نقصان پہنچایا۔ جدید F-35 طیارے سمیت معطل طیارے تباہ کیے، بلکہ مشرقی وسطی میں امریکی تنصیبات کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ امریکی حکام اور دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور فضائی دفاعی نظام خطرے میں ایک اہم عسکری عنصر بن چکے ہیں۔ یہ میزائل سمندری اور زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ان کی کم اونچائی پر پرواز انہیں دفاعی نظام کے لیے ایک مشکل ہدف بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، خیبر شکن تیز رفتار اور خطرناک بیلسٹک میزائل۔ ایران کا خیبر شکن میزائل جدید بیلسٹک ٹیکنالوجی کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھوس ایندھن سے چلنے والا یہ میزائل کم وقت میں لانچ کیا جا سکتا ہے اور تقریباً 1400 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے اس میزائل کا مینووریبل وار ہیڈ ہے جو دوران پرواز راستہ تبدیل کر سکتا ہے، جس سے دفاعی نظام کے لیے اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ بارشی پانی، دریاؤں، نہروں میں نہانے پر پابندی عائد۔ پنجاب حکومت نے موجودہ مونسون صورتحال کے پیش نظر صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے مختلف آبی مقامات پر نہانے، تیراکی اور کشتی رانی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جبکہ ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مزید برآں ڈیموں، دریاؤں، نہروں اور ڈسٹریبیوٹرز میں بلا اجازت کشتی رانی پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق دفعہ 144 کے تحت ان تمام سرگرمیوں پر 60 روز کے لیے پابندی نافذ کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ یہ پابندیاں موجودہ موسمی حالات اور ممکنہ حادثات کے پیش نظر قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ضابطہ فوجداری 1898 کے سیکشن 144 کے تحت عائد کی گئی ہیں۔ سیکرٹری داخلہ نے ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جبکہ عوامی آگاہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ سے متعلق بھرپور تشہیری مہم بھی چلائی جائے گی۔